السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از راجہ ضیاء الحق اور آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا ہاؤ ٹو میسٹر یور ایموشنز پرٹیکولرلی وین اٹ کمز ٹو اینگر. ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ ہاورڈ گارڈنر کا کہنا یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی, انٹیلیجنس 9 ٹائپس کی ہوتی ہیں. شاید آپ کو یہ باتیں بڑی حیران کن لگ رہی ہوں, لیکن ان کے مطابق آئی کیو ٹیسٹ جو ہے وہ انٹیلیجنس کا واحد بینچ مارک نہیں ہے. دیر از آلسو سم تھنگ کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس, جس کو وہ انٹرپرسنل یا انٹراپرسنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں ان ٹرمز آف مینیجنگ یور فیلنگس اینڈ یور ایموشنس. ناؤ بردرز اینڈ سسٹرز, اس میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی, وہ یہ کہ دیر از سم تھنگ وچ از اے اسٹیمولس ان آر لائف. کوئی ایسی چیز جو کہ ہمیں ٹریگر کرتی ہے, جو کہ اریٹیٹ کرتی ہے, انوائے کرتی ہے, ایجیٹیٹ کرتی ہے, جہاں پہ ہم پھر اس اسٹیمولس کی وجہ سے کچھ رسپانس شو کرتے ہیں یا انفارچونیٹلی کوئی ریئیکشن شو کرتے ہیں. میں نے رسپانس اور ریئیکشن میں فرق اس لیے کیا کیونکہ ریئیکشن وہ ہوتا ہے جو انسان سوچے سمجھے بغیر کر دیتا ہے. کسی نے آپ کو برا کہا, آپ نے فوراً سے اس کو بھی برا کہہ دیا. بلکہ رسپانس کیا ہوتا ہے؟ رسپانس یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں, چلو اس نے مجھے برا کہا لیکن میرے پاس اس وقت بیسٹ آپشن کیا ہے, کیا میں بھی اسی کی طرح بدتمیز ہو جاؤں یا کیا میں ذرا بہتر انٹیلیجنٹ طریقے سے جواب دے سکتا ہوں. تو دس وڈ بی ون فارم of emotional intelligence کہ you are able to control your emotions and give the most appropriate response. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی سورہ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. We have created death and life to test you which one of you is best in deeds. یعنی دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے احسن عمل, سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول یا کوئی اختیار نہیں ہوتا, تو ان کے بارے میں اپسیٹ ہونا, اینگری ہونا, دس از کمپلیٹلی پوائنٹ لیس. فار ایگزامپل, باہر بارش ہو رہی ہے, اب بارش کو آپ بدل تو نہیں سکتے, یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ جسٹ لائک یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. اسی طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کرونا وائرس کی آؤٹ بریک ہو گئی اور اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں, آپ اکیلے نہیں ہیں, سارے لاک ڈاؤن میں, تو یو ہیو ٹو ڈیل ود دس سچویشن ون وے اور دی ادر. آپ کے غصہ ہونے سے, آپ کے اینگری ہونے سے, آپ کے فرسٹریٹ ہونے سے سچویشن بدل نہیں جائے گی. اچھا, پھر بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, مثلا آپ کا اپنا ریئیکشن کیا ہوگا, آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح بہیو کریں گے, یہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. لوگ آپ کو کیا کہیں گے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ لوگوں کو کیا کہیں گے یہ بالکل 100% آپ کے کنٹرول میں ہے. اسی لیے دین اسلام کے اندر بھی ہمیں اس بات پر گناہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں گناہ اس بات پہ کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا ان کے ایکشنز پہ. سو ریمبر, وی آر ان چارج آف آر اون ایکشنز اینڈ وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل فار آر ایکشنز ایز ویل. اسی کی بیس پہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا کہ اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے. جو لوگ اچھے فیصلے کرتے ہیں, انٹیلیجنٹلی فیصلے کرتے ہیں, اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, الحمدللہ یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب انسان بس اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے جو منہ میں آئے کہہ دے, گالی نکال دے, مار پیٹ دے, اپنے آپ کو فرسٹریٹ کر کے چیزیں توڑ پھوڑ دے, تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ وہ ایکشنز نہیں ہیں جو کہ ایک مسلمان کو سوٹ کرتے ہیں. پھر اگر اس بات کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور پیار سے معاف کرتے ہیں, انہی لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر ایک فورگیونیس کا, ایک مرسی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ لاک ڈاؤن میں, آپ کے فیملی والے بھی لاک ڈاؤن میں, آپ اگر فرسٹریٹ ہو رہے ہیں وہ بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, لیکن پیار سے, محبت سے ہمیں ساتھ رہنا ہوگا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو حالانکہ تمہیں اپنے عیب سارے معلوم ہیں, اور اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہو صرف اس وجہ پہ کہ تمہیں کوئی اس کا ایک عیب نظر آ گیا. تو واقعی میں سوچنے کی بات ہے کہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, ہم سب کے اندر غلطیاں ہیں, انسان ویسے بھی خطا کا پتلا ہے. تو اپنے سے جب ہم اتنی محبت کرتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے اندر غلطیاں ہیں, تو دوسروں سے پھر اتنی نفرت کیوں؟ تو چلیں, اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے, تو آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ایک مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آیا کرے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں غصے کی حالت میں وہ یہ ہے کہ جلدی سے جا کے وضو کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ غصہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان چونکہ آگ سے بنا ہوا ہے, آگ کو کوئی چیز اتنی اچھی طرح بجھا نہیں سکتی جتنا کہ پانی, تو اس لیے وضو کیا کرو. تیسری چیز یہ کہ جب بھی آپ غصے کی حالت میں ہوں اور آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں, اس سے بھی آپ کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ایک چیز جو میں نے پرسنلی نوٹ کی ہے وہ یہ کہ غصے کی حالت میں کبھی بھی رسپونڈ نہ کریں, بلکہ ٹیک یور ٹائم, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, ایون ایک پورا دن لے لیں, لیکن اس غصے کی حالت میں رسپونڈ نہ کریں. کیوں؟
اس لیے کیونکہ جب آپ غصے کی حالت میں رسپونڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کہہ جائیں جو بعد میں آپ کو بہت ندامت ہو اس کے بارے میں اور بہت ریگریٹ فیل کریں آپ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ زبان سے آپ کے الفاظ نکل گئے نا, وہ واپس نہیں ہو سکتے. کبھی گھر میں ایک پلیٹ لیں اور اس کو زور سے زمین پر ماریں اور توڑ دیں. جب وہ پلیٹ ٹوٹ جائے گی نا تو اس کو سوری بولیے گا کہ آئی ایم سوری. کیا وہ پلیٹ آپ کے سوری بولنے سے واپس جڑ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں جڑے گی. بالکل اسی طرح سے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کبھی کبھار کسی دوسرے انسان کا دل توڑ دیتے ہیں, اور چاہے اس کے بعد آپ جتنا مرضی سوری بولتے رہیں شاید وہ کبھی بھی ہیل نہ ہو پائے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لے کے آیا ہوں جس میں آپ نے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. آپ بتائیے گا کہ آپ کس ٹائپ کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے. تو ایک چیز دوسرے کو کینسل کرتی ہے, یعنی غصہ بھی جلدی آتا ہے لیکن مزے کی بات ہے کہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. چھوٹا غصہ ہوتا ہے, عارضی غصہ ہوتا ہے. تو یہ ہے فرسٹ کیٹیگری. دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور ٹھنڈا بھی بہت دیر سے ہوتا ہے. یعنی اس بندے کو غصہ آتا تو دیر سے ہے لیکن پھر ٹھنڈا ہونے میں بھی بہت ٹائم لے لیتا ہے. تو یہ بھی ایک عادت دوسری عادت کو کینسل کر دیتی ہے. تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور ٹھنڈا بہت جلدی ہوتا ہے, اور یہ سب سے بیسٹ لوگ ہیں اکارڈنگ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ غصہ دیر سے آتا ہے یعنی اتنی جلدی یہ لوگ غصہ نہیں کرتے, بہت معاف کرتے ہیں, بڑے کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر غصہ آ بھی جائے تو ٹھنڈے بہت جلدی ہو جاتے ہیں. یہ کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور آخر میں آپ نے فرمایا فورتھ کیٹیگری کے وہ لوگ جو کہ سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور ٹھنڈا بہت دیر سے ہوتا ہے. یعنی غصہ ان کو بہت جلدی آتا ہے اور معاف کرنے میں, ٹھنڈا ہونے میں بہت ٹائم لگاتے ہیں. بات بات پر بھڑک جانا اور پھر معاف ہی نہ کرنا, بیٹھے رہنا, خود بھی اپنے آپ کو تکلیف میں لے کے آنا اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالنا. آپ کو پتا ہے کہ غصہ جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ایک بیک پیک ہے. آپ نے کندھے کے اوپر ایک بیک پیک ڈالا ہوا ہے جس میں آپ لوگوں کی باتیں نا مائنڈ کرتے رہتے ہیں سارا وقت, اور وہ بیک پیک میں ڈالا ہوتا ہے. اس بیک پیک کو اتاریں, زمین پہ رکھیں کہ یا اللہ یہ تیرے حوالے ہے, میری طرف سے یہ معاف ہیں لوگ. آپ یقین کریں آپ انسٹنٹلی اچھا فیل کریں گے. تو کوشش کریں, ٹرائی کریں گھر میں یہ چیزیں کر کے, اینڈ وہ کہتے ہیں نا مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. سو گائز آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. پلیز ڈو ریمبر می اینڈ مائی انٹائر ٹیم ان یور اسپیشل دعاز. میری دعا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایموشنس کو صحیح معنوں میں کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. may Allah subhanahu wa ta'ala give us the best of دنیا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raja Zia Ulhaq signing off. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.